مہدی یا مہدی یا مہدی۔ اللہ نے لیلۃ البراءت مقرر فرمائی ہے تاکہ کوئی انسان اسیر نہ ہو۔ لیلۃ القدر مقرر فرمائی ہے کہ کوئی انسان مجبور نہ ہو۔ ہر ایک کو اختیار قلم اس کے ہاتھ میں دے دیا، اختیار تقدیر و زندگی اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور 70 سال سے اللہ نے پھر لطف کیا، پھر کرم کیا، پھر بٹھا لیا کہ آج پھر شب براءت ہے تمہاری، آج پھر شب تقدیر ہے تمہاری۔ ایک قوم شب قدر کو اپنی تقدیر لکھتی ہے اور شب براءت کو اپنی نجات کا راستہ چنتی ہے۔ جس قوم کو اصل نصاب معلوم ہو، اصل سبق جس نے پڑھا ہو، خانقاہیت میں جب غدیر ڈوب جائے، عاشورہ جب خانقاہیت میں ڈوب جائے، انتظار جب خانقاہیت میں غرق ہو جائے، اور ظہور جب خانقاہیت میں ڈبو دیا جائے، پھر قوموں کی ذلت کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر یہ قومیں دیندار بھی ہوتی ہیں، یہ عاشورائی ہوتے ہوئے محکوم ہیں، یہ عاشورہ میں یا حسین کرتے ہوئے طاغوت پرست ہیں، یہ الاجل الاجل کہتے ہوئے۔ آپ توجہ کریں، انتظار چھوڑا ہم نے، انتظار کی تحریف ہوئی۔ ابھی جس حالت میں ہم نے اسی کا نام انتظار رکھ لیا، یہ انتظار ہے، کیا ہے؟ کچھ نہ کرنا، غلبہ دین کے لیے میدان ہموار نہ کرنا، رائے خدا میں کوئی قدم نہ اٹھانا، یہ انتظار ہے ہمارا۔ ہم سب حالت انتظار میں ہیں، انتظار پاکستانی اور ہندوستانی انتظار کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے وہ حضرت نے خود آ کر کرنا ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ جو امر بالمعروف کرتا ہے وہ ظہور کو تاخیر میں ڈال رہا ہے، چونکہ ظہور کی شرط یہ ہے کہ پہلے زمین ظلم سے بھر جائے۔ تو انتظار دو چیزوں کا نام ہے، ظلم سے بھرنا اور ظلم سے بھرنے کے نظارہ کرنا، جن میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ ہم نظارہ گر ہیں، تماشبین ہیں، یہ تحریف شدہ انتظار ہے۔ جب دین تحریف ہو جائے پھر شب قدر بے اثر ہو جاتی ہے، پھر شب براءت صرف رسومات کی شب ہو جاتی ہے، عریضوں کی شب ہو جاتی ہے، پٹاخوں کی شب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اصل نصاب دین کا سمجھ میں آ جائے پھر عہد کی شب ہے، پھر اقدام کی شب ہے، پھر انکار کی شب ہے، پھر تمسک کی شب ہے، ولایت سے تمسک کی شب ہے۔ انتظار ترک کیا، انتظار نہیں کیا، نظارہ کیا، نتیجہ ہمارا کہاں جا پہنچا؟ کوئٹہ میں اس وقت مختلف گروہ اور افراد اور شخصیات اور بعض عوام وہ دھرنے کی حالت میں ہیں، سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئٹہ میں۔ یہ چند شہادتیں جو پے در پے ہوتی رہی ہیں، ان کے احتجاج کے طور پر کمیونسٹ، خبروں میں پڑھا ہوا ہوگا آپ نے، خبروں میں آ رہی ہے بات، کمیونسٹ عورت بھی دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے، سیاسی لیڈر بھی الگ الگ، ہر ایک نے الگ چوک پہ دھرنا دیا اپنی پارٹی کے پرچم اور جھنڈے کے ساتھ، سب نے الگ الگ دھرنا دیا ہوا ہے، احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک چوک میں عوام بیٹھے ہیں اور شہداء کے خاندان، اور باقیوں میں ہر ایک چوک کے اندر ایک جماعت اپنا پرچم لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اس میں مذہبی بھی ہیں اور غیر مذہبی بھی اور ضد مذہب بھی۔ اور دھرنے میں مطالبہ کیا ہے؟ آئے کوئی آئے، حکمران کو بلا رہے ہیں، الاجل۔ انتظار کہاں گیا؟ یہ تھا تشیع۔ یہ حالت کیوں ہو گئی ہماری؟ ہم تو الاجل امام کا سبق پڑھتے رہے ساری عمر، جن کے ظہور کے لیے، جن کے غلبہ کے لیے میدان منتظرین کو، شیعہ کو فراہم کرنا ہے، جس نے امت کا رخ درست سمت میں کرنا ہے۔ اور آج روئے زمین پر دیکھ لیں آپ، سید روح اللہ پیدا ہوئے اور رخ درست سمت میں کیا، تشیع کا بھی، اور تشیع نے امت کا رخ درست سمت میں کیا۔ آج انتظار کا حقیقی معنی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ہے کفر کا انکار، طاغوتیت کا انکار۔ اہل یمن صدیوں تک محکومی کی تقدیر بنا کے اپنی ذلت آمیز زندگی بسر کرتے رہے، لیکن جس دن سایہ ولایت میسر آیا، یہی دنیا کے ضعیف ترین لوگ، کمزور ترین لوگ اپنی تقدیر بنانے کے لیے قیام کیا، مبعوث ہو گئے، عاشورائی بن گئے، غدیری بن گئے۔ پہلے وہ بھی کرتے تھے الاجل، اقوام متحدہ کو کہتے تھے الاجل، اقوام متحدہ آئے۔ کشمیری کیوں کشمیریوں کی تقدیر نہیں بدل رہی؟ چونکہ مسلسل اقوام متحدہ کو بلا رہے ہیں۔ آج شب براءت ہے، شب نجات ہے، شب چھٹکارا ہے، فلسطین کے چھٹکارے کی رات، کشمیر کے چھٹکارے کی رات، برما کے مسلمانوں کے چھٹکارے کی رات، تمام مستضعفین کے چھٹکارے کی رات۔ لیکن پہلے الاجل تو سیکھو، کس کو کہنا ہے الاجل؟ طاغوتوں کو الاجل کہہ رہے ہو؟ طاغوت آئیں گے ہمیں آ کر نجات دیں گے؟
اتنا سنجیدہ ہے موضوع مہدویت کا اور دنیا نے لیا ہے، لیکن شیعہ متاسفانہ تحریف شدہ مہدویت سے ابھی باہر نہیں آئے۔